آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے خرچ کا طریقہ۔ مال یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آزمائش کے لیے دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوتا تھا، اس امت کا خاص فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ مال کے ذریعے سے اس امت کی بڑی آزمائش ہوگی، اور قیامت کے اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے دو سوال کرے گا، ایک تو یہ کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کہاں کیا۔ تو خرچ کے تعلق سے بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اہل ایمان کے خرچ کا طریقہ بتلایا ہے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر مت رکھو، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر بندھا ہوا مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی خرچ کرنے میں بالکل کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو پوری طرح سے پھیلا دو، یعنی فضول خرچی بھی مت کرو، نہ ہی کنجوسی کرو نہ ہی فضول خرچی کرو، یعنی پوری طرح سے روک کر بھی مت رکھو اور پوری طرح سے ہاتھ پھیلا کر کے یعنی پوری طرح سے خرچ کر کے خالی ہاتھ بھی مت ہو جاؤ، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ یعنی مال کے خرچ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے منع کیا ہے اور دونوں کا انجام بتلایا ہے۔ ایک یہ کہ کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بخیلی مت کرو، کہ جس کا حق ہے وہ بھی مت دو، اہل و عیال پر مت خرچ کرو، مال کا زکوٰۃ بھی مت نکالو، اتنا مال کو روک کے مت رکھو، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کنجوسی کا کہ تم ملوم ہو جاؤ گے، یعنی لوگ تمہیں ملامت کریں گے اور ملامت کر کے تمہیں چھوڑ دیں گے، تم سے لوگ کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اور دوسرے آج یہ بتلایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا بھی مت دو، یعنی اتنا بھی مت خرچ کر دو کہ تمہارے پاس کچھ رہے ہی نہ، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ محصورا، تم تھکے ہوئے ہو جاؤ گے۔ تھکا ہوا اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو چلتے چلتے راستے میں تھک جائے اور اس کا اب آگے چلنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو تو اس کا مالک اسے چھوڑ کر کے آگے نکل جائے۔ تو اس طرح سے اگر تم خالی ہاتھ ہو جاؤ گے تب بھی لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تو تھکے ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے رحمان کے بندوں کو صفات بتلائی ہے، وہاں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ وہ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَقْتُرُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ دونوں کے درمیان خرچ کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ عن ظہر الغنا، وہ صدقہ جو دینے کے بعد بھی آدمی مالدار ہے، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق آدمی بچا کے رکھے، روک کے رکھے، اس کے بعد جو ہے وہ خرچ کرے، اتنا خرچ نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اس سلسلے میں مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر پکارا کہ اے فلاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ دوسرے دن پھر آئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو پھر اللہ علیہ وسلم پکارا کہ اے فلاں 2 رکعت پڑھو۔ تیسری بار بھی آپ نے پکارا، تو اس طرح سے تینوں بار جب آپ نے پکارا لیکن لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی، تو پھر چوتھی بار آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں صدقہ کرو۔
تو لوگوں نے صدقہ کیا, اللہ کے وسلم نے انہیں 2 کپڑے دیے پہننے کے لیے. یعنی بار بار ان کا نام جو لے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ یہ آدمی محتاج ہے, اس آدمی کی حالت خستہ تھی, لوگ اس کے اوپر صدقہ کریں, اس کی ضرورت کو پوری کریں. لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے تھے. پھر اللہ کے وسلم نے خود صدقے کا اعلان کیا کہ لوگوں صدقہ کرو. سب لوگوں نے صدقہ دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 کپڑے دیے, اس نے اچھے سے پہن لیا. پھر دوسری بار اللہ کے وسلم نے فرمایا لوگوں صدقہ کرو, تو وہ اپنے دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا نکال کے دینے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا, کہا کہ یہ درست نہیں, ابھی جو تمہیں دیا گیا ہے تمہاری اپنی ضرورت ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو. تو اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا, گویا کہ ناپسند کیا. تو اس طرح سے جو آدمی اپنی ضرورت کو بھی خیال نہ رکھے, پورا خرچ کر دے, پورا ختم کر دے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور خرچ کرنے لگتے ہیں تو ہاتھ نہیں روکتے ہیں, اور بعد میں سے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں, انہیں مانگنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اس واقعے کے اندر بہت واضح مثال. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا بھی ہے اور بخیلی و کنجوسی سے روکا بھی ہے. جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے والے کی اور بخیلی کرنے والے کی دونوں کی اپنی مثال دی, اور کہا کہ جیسے دونوں کے اوپر لوہے کا ایک جبہ ہے. خرچ کرنے والا اور بخیلی کرنے والا انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے اوپر ایک لوہے کا جبہ ہے, لوہے کا جبہ پہنے ہوئے ہیں. جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے, سخی آدمی جب اس میں سے خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے, تو اس کا وہ جبہ پھیل جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ جبہ جو اس کی چھاتی سے لے کر گلے تک تھا وہ پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے, یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے نشانات قدم کو مٹا دیتا ہے. اس طرح سے پھیل جاتا ہے. اور کنجوس آدمی جب اسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر پاتا ہے. اس کی بخیلی کی کنجوسی سے روک لیتی ہے. اس کا جبے کی ایک کڑی اس کے سینے پر چپک جاتی ہے, سمٹ جاتی ہے, اور وہ آدمی ہاتھ نہیں بڑھا پاتا ہے, خرچ نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال دے کر سمجھایا ہے. خرچ کرنے پر ابھارا نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی ابھارا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آسمان سے روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. تو کنجوسی بھی نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے. کنجوسی کی بڑی مذمت کی گئی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والسخط, لوگوں کنجوسی سے بچو, بخیلی سے بچو. فإنک اہلک من کان قبلکم, اس کنجوسی نے ہی تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. کیسے کہ اسی کی وجہ سے یہی حکم دیتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے حلال حرام مال کو بھی حلال کر لیتا ہے. اسی کی وجہ سے آدمی کسی کا خون بہاتا ہے. اسی کنجوسی کی وجہ سے آدمی رشتے ناطے توڑ دیتا ہے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. اور بلکہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اور اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ کیوں شیطان کی خصوصیت کیا ہے کہ شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. یعنی جو لوگ مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی میں شیطان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں اور شیطان کی طرح سے اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ جہاں بخیلی کرنا ناشکری ہے وہی مال کو بیجا صرف کرنا یہ بھی ناشکری. کیسے شیطان سے کیا مخالفت ہوتی ہے؟ دیکھیں شیطان کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں, بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں, اسے پاور اور اتھارٹی اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے. تو ان سب کا وہ استعمال کہاں کرتا ہے؟ شیطان کو جو بھی طاقت و قوت ملی ہے, جو بھی مہلت ملی ہے, جو بھی اسے چھوٹ ملی ہے, اس کا سب کا استعمال اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں کرتا ہے. اپنی پوری انرجی صرف کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے. اب جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے, ریاکاری اور دکھاوے اور شہرت کے ناموں پر خرچ کرتا ہے, خاص کر آج شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھ لیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے, کس قدر بیجا اسراف کرتے ہیں. یہ سب
इसके जो मुआशरे पर जो असरात होते हैं वो सिर्फ फसाद और बिगाड़ के ही असरात होते हैं। उसका नतीजा जो होता है वो सिर्फ तबाही बर्बादी का ही होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसके अंदर कम से कम खर्च हो, आसानी से हो। अब इस तरह से मुश्किल करके सिर्फ फसाद और बिगाड़ पैदा करते हैं। तो फसाद और बिगाड़ पैदा करना किसका काम है? शैतान का काम है। तो ये शैतान के भाई हो रहे हैं, शैतान के कामों में मदद कर रहे हैं और शैतान के नक्शे कदम पर चल करके फसाद और मुआशरे को बिगाड़ने और फसाद बर्पा करने में रोजदा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मोमिन को चाहिए कि फुजुल खर्ची से भी बचे और बखील कंजूसी से भी बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल को अमानत समझ करके अल्लाह की रजा के कामों में खर्च करे, अपने ऊपर खर्च करे, अपने अहल पर खर्च करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। जो उसकी जरूरत से जायज बचे तो अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करे और उसका ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज किया ज़कात भी अदा करे। इस तरह से इंसान कंजूसी और बखीली से बच जाएगा और अल्लाह की नाफरमानी के कामों में खर्च करने से बचे तो इस तरह से इसराफ और फुजुल खर्ची से भी बच जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानो मोमिन बंदा बनाए, रहमान का बंदा बनाए और खर्च करने में भी दरमियानी रास्ते तय करने को फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।